اب ذرا تھوڑا سا ایک پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. پاکستان ورسز انڈیا میچ 15 فروری کو جو ہوا اور اس میچ سے بڑی امیدیں تھیں. ظاہر ہے کہ جو اس کا پس منظر تھا, جس طریقے سے ہم نے بھرپور انداز سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے میدان میں تو ہم انہیں ہلنے نہیں دیتے. ہمارا اسکور ہمیشہ بڑا زبردست رہا ہے اگینسٹ انڈیا, لیکن جب کھیل کا میدان آتا ہے تو ریسنٹ ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے نام ہیں یہ ہمیشہ ناکام دکھائی دیتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگ بیش میں جس طریقے سے بابر اعظم وہاں پر ناکامی کا شکار ہوئے اور اس کے بعد آ کے انہیں اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا تو لگ یہ رہا تھا کہ بڑا وہ اچھا پرفارم کریں گے, لیکن ہی کوڈنٹ ایٹ آل. اور جس طریقے سے وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ بال اچھا پڑ جائے اور آپ صحیح اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہو تو اس کے اندر آپ کوئی غلطی ہو جائے, لیکن کراس بیٹڈ شاٹ کھیلتے ہوئے بال کی پچ تک نہ پہنچنا, آنکھیں بند کر کے لپیڑنا, یعنی کہ مجھے 3 دفعہ چیک کرنا پڑا تھا کہ یہ آؤٹ ہونے والا شخص بابر اعظم ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ. اور شاہین شاہ افریدی دا پریمیئر فاسٹ بالر, واٹ ہیپن ٹو ہم. اور اسی طرح سے سائم ایوب بالنگ کے شعبے میں تو کامیاب رہے, لیکن بیٹنگ میں کیا ہوا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب توصیف احمد صاحب, ٹیسٹ کرکٹر ہیں, مائنہ اسپنر بھی رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالرؤف صاحب جو کہ فاسٹ بالر رہے ہیں. تو ان دونوں سے بات کرتے ہیں. توصیف بھائی, اسٹارٹنگ فرام یو, مجھے بنیادی طور پر بتا دیجئے کہ ویسے تو لگ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید کچھ ہم تبدیلی لے آئیں, لیکن اس میدان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیا ہوا آخر؟ میرا خیال اسٹارٹ ستی صاحب آپ نے جو کیا نا, آئی ایم سوری کہ دعا تو نہیں کروں گا کہ پھر سے کوئی ایسی چیز ہو جو یعنی کرکٹ کے علاوہ جو ہم نے ان کو مارا ہے, لیکن میں تو آپ کہہ رہا ہوں وہی ہو جائے تو اچھا. یہ کرکٹ میں نہیں جیتنے والے, ان کو نہیں سبق آئی تھی کہ بھائی ہم کیا کریں. اور میرے خیال سے تو ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ایک سلیکشن کمیٹی ٹیم اناؤنس کر دیتی ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے 15 لڑکے جو ہیں ان میں کوئی آپ نے باہر بھی کوئی پلیئر ایسا رکھا ہے کہ اگر کچھ ہو جائے پری پلان کیا کہ بھائی تم لوگ سبھی کھیلو گے, کوئی نہیں بچے گا. بابر آپ بھی کھیلو گے, سب کھیلو گے. پھر آپ جونیئر ٹیم کو کسی کو ہرا کے اور اس سے رنز کروا کے وہ بھی مشکل سے آپ جیتے. آپ ان سے رنز کرا کے کہتے ہو جی فارم میں آ گیا ہر کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. آئی تھنک میرا ورسٹ کرکٹ کھیلی, اور یہی ایک میچ تھا بھائی. اتنی لڑائیاں کرنے کے بعد ہم ان سے میچ کھیلے اور ہم سوچ یہ رہے تھے کہ بھائی کچھ کریں گے. چلیں, ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہم نے گورنمنٹ لیول پہ بڑا اچھا کام کیا, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے تو مطلب بیڑا غرق کر دیا. کہیں سے نظر آ رہا ہے کہ ہم کہیں پہ ان کو, وہ ایک ڈائلگ ہے ستی صاحب کہ ہمارے آفیشل کو پوچھنا چاہیے, بڑے آفیشل کو, کہ کتنے پلیئر تھے, اور انہوں نے کہا سر 4 پلیئر تھے. وہ انہی کا ڈائلاگ ہے, لیکن 4 پلیئر تھے, یعنی کہ 4 آدمیوں نے ہی مارا ہے نا, ان کے اس سے زیادہ تھوڑی لوگوں نے مارا ہے. تو اور آپ کتنے تھے, بولے جی ہم تو 16 17 15 16 تھے. تو پھر بھی ہار گئے, کیوں ہارے بھائی؟ تو یہ ان کا ڈائلاگ ہے. اور میں حقیقت کہتا ہوں کہ میں تو اتنا, مجھے کل وہ ہو رہا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن دل سے یہ نکل رہا تھا ستی صاحب کہ یار پاکستان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی امید نظر نہیں آتی. کوئی امید نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اگر کوئی امید نہیں. ٹھیک ہے. عبدالرؤف